السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو یاد ہے ہمارے پہلے خطبے کا موضوع وہ حدیث تھی کہ جس میں عالم آخرت کے راستے میں جو منزلیں آتی ہیں ان میں انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان اعمال کا ذکر تھا۔ ان میں سے ایک مرحلہ یا ایک منزل مالک کے جہنم کا جو داروغہ ہوتا ہے اس کو مالک کہتے ہیں، اور جنت کا جو دربان اس کو رضوان اس کا نام ہے۔ مالک کے لیے جو چیز بطور ہدیہ پیش کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان آتش جہنم سے بچ سکتا ہے، 10 چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک ترک المعاصی، معصیت کو ترک کرنا۔ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ معصیت کا ترک کرنے کا فائدہ یا نتیجہ صرف گناہ اور عذاب سے بچنا ہے، لیکن معصومین علیہ الصلوۃ کی معتبر اور مستند روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ عذاب سے بچ جاتا ہے، بہت بڑے اجر کا حقدار بنتا ہے بندہ ترک معصیت کے نتیجے میں۔ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں جو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے وہ میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں، آج کے اس حدیث کے ٹکڑے کی مناسبت سے اس کو دہراؤں گا۔ فرمایا مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ۔ مل مجاہد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ پاک دامنی کا عفت سے ہے۔ راہ خدا میں جہاد کے نتیجے میں انسان شہید بھی ہو سکتا ہے، زندگی بھر کے لیے معذور بھی ہو سکتا ہے۔ راہ خدا میں جہاد کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ گناہ کی قدرت کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور پاک دامانی کے مظاہرے کرنے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر جہاد کا ثواب زیادہ نہیں ہے
پھر باقی دو صورتیں بچتی ہیں، یا تو دونوں کا اجر برابر ہے، جتنا اجر اور ثواب آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کا ملے گا اتنا ہی اجر پاک دامنی کا ملے گا گناہ کو ترک کرنے کا، یا پھر نہیں، ترک گناہ کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی امیر المومنین کا دوسرا فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برابر نہیں ہے، بلکہ ترک گناہ کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ اور وہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، فرشتوں کو عقل دی ہے، ان میں حیوانی خواہشات نہیں رکھی۔ حیوانات کو پیدا کیا ہے، ان میں عقل نہیں رکھی، فرشتوں میں عقل ہی عقل ہے، حیوانات میں حیوانی خواہشات ہیں، ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، انسان کو پیدا کر کے اس کو عقل بھی دی ہے اور وہ خواہشات بھی اس میں رکھ دی ہیں جو حیوانات میں ہیں۔ پھر فرمایا فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ، جس کی عقل اس کی خواہشات نفسانی پر غلبہ حاصل کرے، اس کو شکست دے دیں، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور جس کے حیوانی خواہشات عقل پر غلبہ حاصل کرے، عقل کو شکست دیں، وہ مال مویشی سے وہ بدتر ہو جاتا ہے۔ ترک المعصیہ، ترک معصیت کو ترک کرنا، صرف یہ نہیں کہ اس معصیت سے بچنے کے نتیجے میں اس معصیت کی جو سزا یا عقاب ہے اس سے بچ جائے گا، نہیں، بلکہ راہ خدا میں جہاد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے اس آدمی کو جو وہ قدرت کے باوجود۔ رشوت لینے کے بہت مواقع ہیں، سود لینے کے بہت مواقع ہیں، یہ منشیات کے استعمال کے بہت سارے مواقع ہیں، غیبت کے مواقع ہیں، اچھا جی چغل خوری کے مواقع ہیں، درجنوں سینکڑوں گناہوں کے مواقع، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف خوف خدا کی وجہ سے جو معصیت کو ترک کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب راہ خدا میں جہاد کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک دوسری چیز جو ابھی بیان کروں گا وہ ہے بر الوالدین۔ بر الوالدین، والدین سے نیکی کے نتیجے میں بھی انسان وہ مالک کے سے پاس سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یا مالک کے لیے ہدیہ ثابت ہوتا ہے، آدمی عذاب جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ بر الوالدین ہے، والدین سے نیکی کرنا۔ ایصال ثواب کی مجالس میں یہ روایت میں بارہا عرض کر چکا ہوں، بہت ہی سرزنش کے انداز میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا ما لکم، کسی کو ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ ما لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ جب عرض کیا گیا ان سے نیکی کا کیا طریقہ ہے، زندہ والدین سے نیکی کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے ان کو مناسب لباس دیں، کھانا دیں، رہائش دیں، دنیا میں ان کا احترام کریں۔ مرحوم والدین سے نیکی کا کیا طریقہ ہے، آپ نے بطور نمونہ 4 اعمال صالحہ کا نام لیا ہے، ان 4 اعمال کے ذریعے اپنے مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو۔ نمبر 1 ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، واجب نمازیں رہ گئی ہیں قضا کی نیت سے پڑھو۔ یہ ایسی بریکٹ میں مسئلہ یاد آ رہا ہے، وہ ایک بندے کا وہ سوال آیا تھا وائس میسیج میں کہ اگر جڑواں بچے ہوں، کسی کے 2 بیٹے ہیں جڑواں، تو وہ اگر تو پتہ ہے کہ یہ پہلے پیدا ہوا یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، جو بڑا ہوگا وہ باپ کی نمازیں پڑھے گا۔ بالکل اگر ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوں جڑواں بچے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے واجب کی 2 قسم ہے، ایک واجب کفائی ہے اور ایک واجب عینی ہے۔ واجب عینی یہ ہمارے 5 وقت کی نمازیں ہیں،
ہم خود پڑھنے کے پابند ہیں، ہماری طرف سے زندگی میں کم از کم کوئی اور ہماری طرف سے نہیں پڑھ سکتا، ہم خود پابند ہیں، کوئی اور ہماری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو واجب عینی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ابتدائی طور پر یہ سب پر واجب ہے، لیکن ایک چند آدمی اگر اس کو بجا لاتے ہیں پھر باقیوں پر واجب نہیں رہتا۔ ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، اس کو کفن دینا، غسل دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو سپرد خاک کرنا ہر اس شخص کا فرض بنتا ہے جس کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے سارے شہر والے تو جمع نہیں ہوتے، محلے کے چند مومنین کو پتہ چلتا ہے، وہ اس فریضے کو جا کے انجام دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دے کے اس کو سپرد خاک کرتے ہیں، پھر باقی مسلمانوں کو پتہ چلے تو ان پر واجب نہیں ہے۔ مقصد خدا کا یہ تھا کہ اس کو سپرد خاک کیا جائے، بدبو نہ پھیلے، درندے وغیرہ سے وہ محفوظ رہے، یہ مقصد چند آدمیوں کے انجام دینے سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا پھر باقیوں پر وہ واجب نہیں رہتا، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ دو اگر جڑواں بیٹے ہوں تو کہتے ہیں وہاں پر واجب کفائی ہے، یعنی ان میں سے جو بھی یعنی باپ کی نمازیں پڑھے گا دوسرے پر واجب نہیں رہیں گی، دونوں نہیں پڑھتے تو پھر دونوں گناہگار ہوں گے۔ اچھا پتہ نہ چلے کہ کون بڑا ہے یا کون چھوٹا ہے پھر کسی پر واجب نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ادھر بھی جو ہے نا واجب کفائی کے طور پر ان دونوں میں سے جو بھی پڑھے وہ باپ کی جو ہے نا وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا، ان کی طرف سے نماز پڑھو، واجب نمازیں رہ گئی ہیں اس کی تو قضا بجا لو واجب کی نیت سے۔ الحمدللہ اگر وہ نماز کے پابند تھے، آپ کوئی بھی مستحب نماز پڑھ کے اس کا اجر ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں، حتیٰ یہ 5 وقت کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں ایک تو اس سے آپ کا فرض ادا ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی روشنی میں آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک اضافی ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب آپ اپنے مرحوم والدین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، زندہ والدین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ان تصلوا عنہما، نمبر 2 وان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھیں، وتحجوا عنہما، ان کی طرف سے حج بیت اللہ کریں، وتعتمروا عنہما، ان کی طرف سے عمرہ بجا لائیں، عمرہ بجا لائیں۔ جس انداز میں والدین کے حقوق کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی کتاب رسالۃ الحقوق میں بیان کیا ہے، اس طرح جامع طریقے سے کسی بھی جگہ بیان نہیں ہوا۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے فرمایا ہے باپ کے حق کے بارے میں 1 2 3 4 5 6 سطر ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ آدھے سطر میں عربی ہے اور آدھے سطر میں اس کا ترجمہ ہے جو باپ کا حق بیان کیا امام زین العابدین نے۔ فرمایا اما حق ابی کا، تیرے باپ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ فتعلم، تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے انہ اصلک وانک فرعہ، وہ تیری اصل اور جڑ ہے تو اس کی فرع اور شاخ ہے۔ باپ اصل ہے، جڑ ہے اور تو اس کی فرع ہے۔ وانک لولہ لم تکن، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے خالق ہر مخلوق کا خالق ہے، لیکن سبب تمہارا باپ ہے، وہ نہ ہوتا آج تو نہ ہوتا، تو جو کچھ بھی ہے سبب تیرا باپ بنا ہے، وہ نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ فمہما رأیت فی نفسک مما یعجبک، تیرے اندر جتنے بھی کمالات نظر آتے ہیں نا، تجھے کمالات نظر آتے ہیں، میں وہ ہوں، میں مالدار ہوں، میں طاقتور ہوں، میں بہت بڑا سیاستدان ہوں، جو بھی پسندیدہ صفات اپنے اندر تمہیں نظر آتی ہیں، فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ، اس نعمت کی اصل تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ نہ ہوتا یہ کمالات بھی تیرے اندر نہ ہوتے۔ احمد اللہ وشکرہ، خدا کی حمد و ثنا کرو اور شکر کرو اس کی قدر قیمت پر۔ ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی بھی شکر ہو یا کوئی بھی عمل وہ
اللہ کی طرف سے جب تک قوت و طاقت نہ ہو انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ بس 6 سطر بھی پورے نہیں بنتے، 3 سطر بنتے ہیں، چونکہ آدھے سطر پر ترجمہ ہے۔ وَأَمَّا حَقُّ الْأُمِّ، ابھی ذرا تھوڑا سا موازنہ کریں سید السجاد کے نظر میں ماں کا حق اولاد پر کیا ہے اور باپ کا حق کیا ہے، باپ کا بیان کر چکا۔ وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ فَأَن تَعْلَمَ، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا، اس وقت اس نے تمہیں اپنے شکم میں اٹھائے رکھا جس وقت کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، کوئی کسی کو اس طرح نہیں اٹھاتا۔ وَأَطْعَمَتْ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، اور اس طرح اس نے تمہیں اپنا خون جگر دے کے پالا ہے کہ جس طرح جو ہے نا کوئی بھی کسی کو نہیں پالتا، نہیں کھلاتا۔ وَأَنَّهَا وَقَتْكَ بِسَمْعِهَا، اس نے تیری حفاظت کی ہے اپنے کان کے ذریعے، اپنی آنکھ کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے پاؤں کے ذریعے، اپنے بال، اپنی جلد اور تمام اعضاء اور جوارح کو تیری خدمت کے لیے تمہاری ماں نے تیرے اوپر وقف کر دیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مستبشرتاً بذالک فرحتاً، اور یہ کہ وہ یہ سب محنتیں اور زحمتیں اس کو ناگوار بھی نہیں گزرتی تھی، خوشی خوشی یہ تمام زحمتیں تیری خاطر اس نے برداشت کی ہے۔ تجھے دودھ پلا کے وہ خوش ہوئی ہے، تجھے سردی گرمی سے بچا کے وہ خوش ہوئی ہے۔ جی ہاں، معملۃ محتملۃ لما فی مکروہا، ہر ناپسندیدہ اور ناگوار مرحلے کو اس نے قبول کیا ہے، درد اور غم کو قبول کیا ہے۔ حتی دفعتها عنک ید القدرہ، 9 مہینے کے بعد دست قدرت نے تجھے ماں سے الگ کر دیا، شکم مادر سے تو باہر آیا۔ وَأَخْرَجَتْكَ إِلَى الْأَرْضِ، اور پھر تو نے زمین پر قدم رکھا۔ فَرَضِيَتْ أَن تَشْبَعَ وَتَجُوعَ، وہ اس بات سے خوشی خوشی راضی رہی کہ تو سیر ہو، وہ بے شک بھوکھی رہے۔ وَتَكْسُوكَ یا وَتَعْرَى، وہ اس کے جسم پر لباس ہو یا نہ ہو لیکن تیرے جسم پر لباس ضرور ہو۔ وَتُرْوِيكَ وَتَظْمَى، تو سیراب ہو، بے شک وہ پیاسی رہے۔ یا وَتَظْمَى وَتُدِلُّكَ، خود بے شک اس میں رہے، دھوپ میں رہے اور تو سائے میں رہے۔ ان تمام زحمتوں سے تجھے وہ کیا۔ تُلَذِّذُكَ بِالنَّوْمِ بِعَرَقِهَا، خود بیدار رہی اور تجھے سلا کے تجھے سکون اور آرام پہنچایا۔ وَكَانَ بَطْنُهَا لَكَ وِعَاءً، اس کا شکم یہ تیرے لیے ایک قسم کا مسکن تھا۔ وَحِجْرُكَهَا لَكَ حِوَاءً، اور اس کا دامن تیرے لیے گہوارہ، پنگوڑا جسے کہتے ہیں۔ صَدْيَيْهَا لَكَ سِقَاءً، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو تیرے سیرابی کا ذریعہ قرار دیا۔ وَنَفْسُهَا لَكَ وِقَاءً، اس نے اپنے آپ کو تم پر قربان کر دیا۔ تُبَاشِرُ حَرَّ الدُّنْيَا وَبَرْدَهَا لَكَ، اس نے تیری خاطر دنیا کی سردی گرمی کو برداشت کیا ہے۔ فَتَشْكُرُهَا لَقَدْ ذَلِكَ، قرآن کی عجیب ہے آیات۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ دوسری آیت سورہ وہ ہے فرقان میں فرمایا کہ تم اپنے رب کا بھی شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ اپنے شکر ادا کرنے کا جہاں حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی والدین کا شکر ادا کرنے کی دیا ہے۔ تشکرها علی قدر ذالک، ان تمام زحمتوں پر تم ماں کا شکر ادا کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ، اور میں یہ تمہیں بتاؤں جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دے گا خاص اور ماں کے حقوق کی ادائیگی کی تجھے طاقت نہیں دے گا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ تم ماں کے حقوق کو ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے چاہیں وہ زندہ ہیں
جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید طول عمر دے، اور جن کے والدین مرحوم ہیں سب کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا اور سید سجاد کے اس رسالت کی روشنی میں ان کے حقوق کو سمجھ کے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی الزکی العسکری والخلف الحجہ، اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فمن مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ثلاثۃ لا يموت صاحبها حتی یذوق وبالہن۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، اور بہت سارے حالات کے اوپر اور موقعوں کے اوپر امام کا یہ فرمان منطبق ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے گناہوں کی اپنی اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ 3 گناہ ایسے ہیں یہ اتنے ناپسندیدہ ہے خدا کے نزدیک، جو ان 3 گناہوں میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو، ان 3 گناہوں میں سے کوئی اور گناہ بجا لائے، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے اس کی سزا دے دیتا ہے۔ وبال یہ استعمال ہوتا ہے، وبال جان، فلاں چیز وبال جان بن گئی، یعنی جان کے لیے عذاب بن گئی۔ ثلاثۃ لا يموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو بھی ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہوگا، بندہ اس گناہ کے وبال جان، اس گناہ کی سزا کا مزہ چکھے بغیر وہ اس دنیا سے نہیں اٹھے گا۔ ان میں سے ایک پہلے نمبر پر انتہائی خطرناک عمل ہے ظلم کے بہت سارے اور الفاظ بھی ہیں جن کا معنی وہی ظلم ہے، جور بھی ہے، ستم بھی ہے۔ اچھا جی، ستم تو اردو کا لفظ ہے، عربی میں بغی بھی کہتے ہیں، ظلم بھی کہتے ہیں، جائر۔ نہج البلاغہ میں جہاں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو بیان کیا ہے، فرمایا وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفذ فی البحر اللجی۔ یہ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد
فرمایا وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، یہ جملہ آپ کو سنانا مقصد ہے، وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ۔ امر بالمعروف و نہی عن منکر کے بہت سارے نمونے ہوتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ کے جو بچے نماز کے پابند نہیں ہیں آپ ان کو نماز کا حکم دیتے ہیں، جو بچیاں پردہ نہیں کرتی ان کو پردے کا حکم دیتے ہیں، یہ نہی عن منکر ہے۔ وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ کلمۃ حق عند امام جائر، سب سے افضل جو نہی عن منکر ہے وہ کلمۃ حق عند امام جائر، کسی ظالم حکمران کے سامنے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بات کرنا۔ جائر کا معنی بھی ظالم ہے، ظالم کا معنی بھی ظالم ہے، باغی کا معنی بھی ظالم ہے، البغی۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کی ظلم کی سزا دیتا ہے، کبھی براہ راست بلا واسطہ اس ظالم کو سزا دیتا ہے، کبھی اس کی اولاد کے جو ہے نا کو اس کو نقصان پہنچتا ہے، جانی نقصان پہنچتا ہے یا اس کی اولاد کو پہنچتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں دیر ہے اس کے ہاں اندھیر نہیں ہے، البغی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ظالموں کو عبرتناک سزا، اب لوگ عبرت حاصل نہ کریں وہ اور بات ہے، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو اسی دنیا میں مرنے سے پہلے بدترین عذاب کا مزہ چکھایا ہے، پھر ان کی جو ہے نا وہ موت آئی ہے۔ نمبر ایک، اچھا موضوع تو میرا یہی ہے لیکن حدیث نہ مکمل نہ رہ جائے، فرمان امیر المومنین کا۔ نمبر دو، وقطیعۃ الرحم، وہ جو قطع رحم کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو بگاڑتا ہے، توڑتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سزا دیتا ہے۔ سب سے بڑی سزا جس سے زیادہ کوئی سنگین سزا نہیں ہوتی وہ موت ہے۔ موت سے بڑھ کر کیا سزا ہو سکتی ہے؟ 6 مہینے قید، 14 سال قید، عمر قید، سب سے بڑی سزا وہ سزائے موت ہے، سزائے موت ہے۔ یہ قطع رحم کے نتیجے میں بندہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے؟ کینسر کے بارے میں 200 لوگوں کا خیال ہے کہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ کورونا کے نتیجے میں کتنے لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے، یہ نہیں پتہ اکثر کو کہ کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ سامنے سبب کوئی اور ظاہر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کینسر کے بیماری کا شکار ہو گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتا ہے قطع رحم کے نتیجے میں وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے قطع رحم کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہو سکتا ہے قطع رحم کے نتیجے میں وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو۔ قطع رحم کے نتیجے میں انسان وقت سے پہلے مر جاتا ہے۔ روایت کے مطابق وقت سے پہلے کا مطلب بھی 1 دن 2 مہینے 6 دن نہیں، 30 سال ابھی اس کی زندگی کے وہ دن سال موجود ہوتے ہیں، قطع رحم کے نتیجے میں 30 سال وقت سے پہلے مر جاتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحم کے نتیجے میں 30 سال انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ قطیعۃ الرحم۔ اور تیسری چیز والیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ظلم ہے۔ اس وقت یعنی دنیا میں ظلم کی بدترین مثال کے طور پر جو ہے نا یہ پارہ چنار میں ہونے والا ظلم و ستم کو پیش کیا جا رہا ہے، بدترین ظلم و ستم، اور وہ بھی ان لوگوں کی طرف سے جن کی ذمہ داری ہے اپنے ملک میں رہنے والے تمام انسانوں کے مال و جان کی حفاظت۔ انسان کسی بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو، میرے بھائی آپ کے ملک میں خدا کا کوئی منکر رہتا ہے نا، بستا ہے خدا کا منکر، سیدھا ہندو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، سکھ آپ کے ملک میں رہتے ہیں، جی بالکل دہری آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ ایک اسلامی مملکت کے حکمران کے طور پر آپ کے ملک میں رہنے والے ہندوؤں کی حفاظت،
جان مال ناموس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، سکھوں کی آپ کی ذمہ داری ہے، عیسائیوں کی ذمہ داری آپ کی عیسائی ہے، دہری آپ کے ملک میں اگر بستے ہیں تو ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک دینی حدیث سنائی تھی پہلے، میں نے وہ جب پڑھ رہا تھا مدرسے میں، وہ ایک علم ہے نحو، جس علم نحو کے موجد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے بعد میرے سامنے اگر عربی عبارت رکھی جائے، کوئی زیر زبر نہ ہو، میں اس علم کے فارمولوں کی روشنی میں اس کو زیر زبر دے سکتا ہوں۔ میں نے یہ علم پڑھا ہوا ہے، اس علم کے موجد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس میں ایک مثال کے طور پر کہ فی، لفظ فی وہ سبب کا معنی دیتا ہے۔ یہ اس کتاب میں جس کا لکھنے والا اہل سنت ہے، یہ رسول اکرم کی یہ روایت میں نے سنی تھی، اور گزشتہ کسی خطبے میں نے اس کا متن سنایا تھا۔ ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں ہماری کتاب مستدرک الوسائل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ کان کھول کے سنے ہر کوئی، ہم میں سے ہر ایک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ اور رسول خدا کا فرمان یہ ہے، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ ربطتها فلم تدعمها ولا تدعها لیطعم من حشاش الارض۔ ایک عورت اس لیے وہ جہنم میں جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو کھلایا پلایا جو بھی اس کی خوراک ہے، نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ جا کے کہیں ردی وغیرہ سے اپنی خوراک تلاش کرے۔ ایک بلی کو حبس بیجا میں رہ کر اس کو جان سے مارنے والی عورت وہ جہنم میں جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہی مثال نہیں ہے؟ آپ نے ان کو بری طرح ان کو جو ہے نا ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بھائی یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے راستہ کھول دینا، لیکن شرط لگا رہے ہیں، شرط کے بھی جو ہے نا آپ غیر مسلح ہوں تو ہم آپ کو فوراً راستہ کھول دیتے ہیں۔ ابھی یہ فیصل عیدی کی مفصل رپورٹ آپ نے سنی ہے، وہ اپنا آنکھوں دیکھ حال بتا رہا ہے۔ انسولین وہاں پر دستیاب نہیں ہے جی، کتنے بچے یا آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے آلو نہیں مل رہا ہے، آلو نہیں مل رہا ہے، شاذ و نادر کہیں ملتا، پتہ نہیں 500 روپے کلو ہے، اب اسے بھی زیادہ وہ مہنگا ہے۔ یہ ایسے ایک نسل کشی کا غیر محسوس طریقہ ہے، نسل کشی کا غیر محسوس طریقہ ہے۔ یہ یعنی ظلم کی بدترین مثال ہے۔ ہم اپنے تمام حکمرانوں کو چاہے جس ادارے سے بھی ان کا تعلق ہو، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ قرآن کے قائل ہیں، وہ رسول کے قائل ہیں، قرآن پر عمل کرنے کے تمام مسلمان وہ پابند ہیں، وہ چاہیں حکومت ہو یا ہمارے عسکری ادارے ہوں، سب کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کو قرآن اور رسول کے حدیث پر عمل کرنے کے ہم ان کو پابند سمجھتے ہیں۔ جی، قرآن اور رسول کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح ان کو جی محاصرہ کر کے اس طرح بدترین جو ہے نا وہ موت سے ان کو دوچار نہ کریں، یعنی خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قتل کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں وہ تلوار سے جو ہے نا وہ سر قلم کر دیا جاتا تھا، یا نیزہ مار کے مار دیا جاتا تھا، یا تیر کے ذریعے مارا جاتا تھا، یا زہر دے کے مارا جاتا تھا۔ جی، زہر کے ذریعے ابھی مارا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں وہ گولی ماری جاتی ہے، یا پتہ نہیں کلاشنکوف یا وہ ریوالور یا 12 بور کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ فائر کر کے کسی کو مارنا بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس طریقے سے نہ ادھر سے نکلنے دو، نہ وہاں تک کھانے پینے کی زندگی بچانے والی دوائیاں وہاں تک نہیں پہنچتی، اور لوگ مر رہے ہیں۔ اور آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ شہزادہ بانسری بجا رہا ہے اور روم جل رہا ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ میں ایک بات کروں، بعد میں یہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ کرم کو ہم نے 2 ہیلی کاپٹر میڈیسن بھیجی ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ میڈیسن انہوں نے
कुर्म एजेंसी के तहसील हेडक्वार्टर सदा को भेजी हैं, जो 25 किलोमीटर पराचिनार से नीचे है और तालिबान के कब्जे में है। मेडिसिन नहीं पहुंच रही। और तो ये भी कत्ल के ज़ुमरे में आता है, यानी किसी को इस तरह मुहासरा करना कि ज़िंदगी बचाने वाली बहुत सारी इस तरह की रिपोर्टें भी मिल रही है कि वो अगर कोई चीज़ पहुंचती है उसमें भी वो कोई जानिबदारी का नऊज़ बिल्लाह वो मुज़ाहरा किया जा रहा है, जो सरासर जुल्म है। और अल्लाह ताला यानी जालिम को मरने से पहले इसी दुनिया में सज़ा देता है, या ख़ुद बंदा मर जाता है, या फिर उसकी औलाद के ऊपर उसके जुल्म के असरात ज़ाहिर होते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है वो हमारे हुक्मरानों के दिल में रहम पैदा करे और इन मज़लूम अवाम, छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ी औरतें, ऐसे एक घर के अंदर कमाने वाला था वो शहीद हो गया है, वो चंद खवातीन के अलावा उस घर में कोई और कौन नहीं बचा जी। और फिर वहाँ तक अगर कोई इमदाद भी पहुँचाना चाहे उस बेचारी उस बेवा या यतीम बच्चों पर, उसके रास्ते भी बंद हैं। वो अल्लाह ताला के अजाब का खौफ करो, रास्ते खोलो गैर मशरूत तौर पर, और फिर उनको गैर मुसल्लह करना ये भी एक कत्ल के ज़ुमरे में आता है। वो आपको पता, सबको पता, हर अक्लमंद को भी पता है कि अगर वो गैर मुसल्लह कर देते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा, और उसी अंजाम को सामने रख कर इस तरह की जो है ना वो मशरूत तौर पर वो रास्ते खोलने की बात हो रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।